أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين مخلص موحد مسلمان بھائیوں، دوستو، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہر انسان دی دواں جہاناں دی فلاح اور کامیابی واسطے اللہ رب العزت نے دنیا تے سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ اللہ دے ہر پیغمبر نے اپنی سیرت، خصلت، عادت، کردار اور منصب نبوت نال اپنی مخاطب قوم نو زندگی گزارن دا طریقہ سکھایا کہ بحیثیت انسان دے زندگی اونج بسر کرو جویں اللہ دا پیغمبر زندگی گزار رہا ہے۔ پھر موقع محل دے مطابق اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام نو اپنی لا ریب اور بے عیب کتب نال بھی نوازیا تاکہ میرے پیغمبر دی ہر حرکت اور سکون دی تائید کرنے والی مؤید اور مصدق میں رب دی کتاب بھی موجود ہوئے۔ یہ سلسلہ اختتام اور اتمام پذیر ہویا وجود باجود پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس دے اور نبوت دا سہرا بن کے آیا تو سوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابہ دا سہرا بڑھ کے آیا تو قرآن کلام اللہ بڑھ کے آیا۔
میری معروضات اور گزارشات نو اناد ضد اور تعصب تو ہٹ کے غور اور توجہ نال سنو، اس دے بعد دل نال فیصلہ کرو کہ گل ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح لگے، ٹھیک لگے، تو پھر میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہدایت تے چلن دی توفیق بھی نصیب فرما لے۔ تقاریر اور واعظ تذکیر یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہنا ہے۔ تقریر دا سن لینا یا مولوی صاحب دا بیان کر لونا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اصل محنت دا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جدہ بندہ قرآن و سنت دے دلائل سندا ہے، پھر بندے نو چاہیے یہ ہے کہ جو سمجھ آئیے اس دے مطابق عمل کر کے بھی کھائے۔ میری معروضات نو بھی تھوڑا جہا غور نال توجہ نال سنو۔ میں انشاءاللہ کوشش یہ کرے سا کہ جتنا زیادہ تو زیادہ ہو سکے تو میں اپنا موقف اللہ دے قرآن نال بیان کر کے سنا۔ اللہ مینو اسہل انداز نال سمجھاون دی توفیق نصیب فرمائے، پھر تو مینو اس تے عمل اور استقامت نصیب فرمائے۔ اکثر لوگ چونکہ آتے ہیں کہ جس کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، پھر اکثر لوگ یہ آتے ہیں کہ کسے نو چھیڑن دی ضرورت نہیں، جتھے کوئی لگا پہ ہے لگا رہے۔ یہ جیڑا میں الفاظ بولے ہیں بے جتھے کوئی لگا پہ ہے لگا رہے، یہ میں خود گھڑ کے بیٹھا آتا یا یہ لفظ تساں بھی سن دے ہو کہ نہیں سن دے؟ یہ اکثر بندے آتے ہیں۔ اپنی امانت دیانت نال دسو، جدہ سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ دے اندر اعلان نبوت فرمایا ہے، تو کس وجہ تو اے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ کیوں فرمایا؟ دسو، نقصان واسطے اعلان نبوت فرمایا یا فائدے واسطے فرمایا؟ جی اتنا تو جواب دیو نا، فائدے واسطے۔ تے جتھے جو اگے دنیا لگی پئی آئی محمد نے انہوں جو اتھو پٹے ہے، فائدہ کیتا یا نقصان کیتا؟ جے ایہا گل آئی، اے اللہ دی قسم چھوٹا جی جملہ نہیں جیڑا بندہ ہے بلندہ جتھے کوئی لگا پہ ہے لگا رہے۔ انہیں سمجھو کہ اے لفظ بول کے 1.25 لاکھ پیغمبر دی نبوت دا انکار بندہ کرے گا۔ اے لفظ بولڑ اللہ اے ثابت کردہ ہے کہ اللہ دا جیڑا نبی آیا بیکار آیا ہے، وہ دے آمن دا کوئی فائدہ، کیونکہ جتھے دنیا لگی پئی ہے لگی رہے، تو پیغمبر کیوں آئے؟ اللہ دیا کتابہ کیوں نازل ہوئی؟ اے لفظ بول کے بندہ 1.25 لاکھ پیغمبر دی نبوت دی محنت دا انکار کر چکا ہے۔ مرزائیاں نے صرف ختم نبوت دا انکار کیتا ہے، پیغمبر دی نبوت دا انکار نہیں کیتا۔ وہ محمد پاک نو رسول اللہ من دے،
مگر کافر ساڑے آئین نے اس وجہ تو انہوں قرار دیتا ہے کہ او اے سمجھے دے ہیں کہ محمد خاتم النبیین نہیں ہے، اس دے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ انہوں تو تسا گج کے کافر آتے ہو تے جیڑا آتا جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے، اے 1.25 لاکھ پیغمبر دی نبوت نے انکار کیتی پیا ہے، اپنے ایمان نال دسو اے اجے مسلمان ہے؟ ہن بول دے رہے کوئی گل عقل وچ آندی پئی ہے کہ نہیں آندی؟ اتھو تواڈے وچوں کوئی بندہ اٹھی کے آندا ہے نور خان نو، او یار کیا رپھڑ گھتی ودا ہے، جتھے کوئی بیاں مذہب نال لگا پیا اس مولوی نو سڈن دی کیڑی ضرورت ہے، تینوں جلسے کراون دی کیڑی ضرورت ہے؟ اپنے ایمان نال دسو تساں اونوں کھتری سمجھے سو یا مسلمان سمجھے سو؟ جڑا خدا دا قرآن سننا گوارا نہیں کردا، مسلمان آدمی او دے لفظ نو سن کے کدی برداشت نہیں کردا۔ اللہ پاک نے ہر انسان نو بے مثال بنایا، جی میں شکل تے صورت نال اللہ نے انہوں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انجھے اس دی انسانیت سیرت تے کردار نوی بے مثال بناور واسطے اللہ نے بے مثال انبیاء کرام دنیا تے مبعوث فرمائے ہیں۔ اللہ دا ہر پیغمبر اپنی قوم دا درد لے کے آیا ہے، اس دی اصلاح تے تربیت دا خزانہ لے کے آیا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو آخری نبوت دا سہرا اور تاج پوایا، جس دے بعد سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، اور قلب مصطفیٰ تے اللہ نے لا ریب کتاب قرآن مقدس کا نزول فرمایا، اس دے بعد سلسلہ کتب بھی مکمل ہو گیا۔ محمد دے بعد نبوت نہیں چل سکتی، محمد دے دل تے آون والی سچی کتاب قرآن مقدس دے بعد کوئی کتاب نہیں چل سکتی۔ محمد دی نبوت دے بعد کسے ہور دی نبوت دا تصور پیدا کرے دائرہ اسلام جو خارج ہے، اور اسلام دی تعلیم حاصل کرنے واسطے قرآن جیسی کسے اور کتاب نو کتاب سمجھے وہ بھی دائرہ اسلام جو خارج ہے۔ یہ محمد دے نال دا کوئی نہیں آ سکتا، انہیں محمد دے دل دوتے اتر والی کتاب قرآن دے نال دا بھی کوئی کتاب آ سکتی۔ محمد نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے، قرآن ساریاں کتاباں دا بولو سردار بن کے آیا ہے۔ نہ قرآن دا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ صاحب قرآن دا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ جنہیں سارے دے سارے کمالات نبویہ دی انتہا بن کے آیا ہے تو محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہے۔ انہیں ساریاں صداقتہ دا خزانہ اگر بن کے آیا ہے تو صرف رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔ انہا دو چیزاں نو کلمہ اسلام پڑھنے والا مندہ ہے کہ نہیں مندہ؟ جی مندہ ہے۔ سوڑے محمد الرسول اللہ نو بھی مندہ ہے، اللہ دے قرآن نو بھی بولو تائیں مسلمان ہو سی۔ تے ہون جے کر کوئی بندہ کلمہ پڑھن دے بعد وقت کوئی آکھے بھئی نہیں، جو اکابر آکسن، جو بزرگ آکسن، جو فلانے مفتی صاحب اور آکسن، اے پھر یہ جائے بندے نو زیب نہیں دیندہ، یا کلمہ چھوڑ دے وے یا پھر بزرگاں نو چٹا ماری رکھے۔ بزرگاں دا میں مخالف نہیں ہوں، اللہ دی قسم ہے جیڑا اللہ دا ولی ہے نا، جس نو اللہ ولایت دا درجہ دیندہ ہے، جس دی تائید تے تصدیق اللہ دا قرآن فرمائیدہ ہے،
انہاں اولیاء کرام دی جتی دی شکایت کرنے والا بھی مسلمان کدی ہو سکتا نہیں ہے. مگر اللہ دے دین تو دور ہون دا نتیجہ اے نکلے ہے کہ جڑے اصل ولی ہیں لوگ انہاں نوں پتھری آدن، وہابی آدن، گستاخ رسول آدن، گستاخ اولیاء آدن، تے جیڑے بالکل مچوں ننگے جنہاں دے تن تے کپڑے ہی کوئی نہ ہوئے، جنہاں نوں پاکی پلیتی دا ہی پتہ کوئی نہ ہوئے، انہوں ویکھ کے آدن بلے 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 تا بھائی پہنچی ہوئی سرکار ہے. اے کتھے پہنچائی دیں؟ اے پہنچی ہوئی دا کیا مطلب ہے؟ اے ہون اگلی گل تسا آکھو جانا جو کتھے پہنچائی دے روز جی اے تا تسا پڑھائی بیٹھے ہو مگر او تا عرش تو ہی اتتا پہنچا چھوڑے دے نا. وہ آدھے پہنچی ہوئی سرکار ہے، یعنی جس نو پاکی پلیتی دی تمیز نہیں ہے وہ ولی ہے. تے جنہ ولیاں دی جتیاں دی کھسکاہٹ بھی اللہ عرش تے سنا دیتا ہے، انہوں ولی منر واسطے کوئی تیار ہے نہیں. تو خیر بہرحال اللہ پاک نے اس ساڑی بھلائی واسطے فلاح دارین واسطے سوڑا محمد الرسول اللہ بھی نصیب فرمایا اور لا ریب کتاب قرآن کلام اللہ بھی سانو نصیب فرمایا. اس وجہ تو اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب محمد معصوم صلی اللہ درود پڑھے کرو نال صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں نے کمال تا انہاں لوگاں دا ہے جیڑے منتظر رہندے ہن کہ اللہ دا کوئی حکم آوے تے اسا سب تو پہلے عمل کر کے دکھا دیا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ یہ ہون اللہ مسلمانہ دی خود تعریف پہ بیان کرے رہے اگا ہون تواری مرضی جتھے لگے رہو. اللہ فرماندہ انما المؤمنون الذین مومن او بندہ ہے، مسلمان او بندہ ہے، متقی تے اللہ دا ولی او بندہ ہے. اذا ذکر اللہ جدو اس دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جائے. ذکر تو مراد کیا ہے؟ کیشہ پڑھ کے سنائی جائے؟ ہاں یہ تسبیح نہیں اللہ 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 کیتی رکھے. اے اللہ اللہ ابو جہل ہی کرے دائی. او ابو جہل ید اللہم حاذا لکا اللہ جڑیاں میں عبادت کیتیاں جڑا میں مال خرچ کیتا ہے لکا ایک کہیں دے واسطے کیتا ہے. بولو تے کیا کھلا دا اللہ یہ اللہ اللہ کریں دا کھلا ہے. مگر اللہ دے قرآن نے مومن دی شان بیان فرمائی ہے. مومن اے صفت علامت بیان فرمائی ہے. اذا ذکر اللہ جدا اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے اردو سڑ دے وہیں دن تے دل ہونا دا مطمئن ہو دا وہیں دا ہے. او قرآن مسڑ دن تے دنیا دیا مصیبتاں بھول وہیں دیا ہے. واجلت قلوب دل ہونا دے اس گل تو ڈر دے پہ دے یارو جلدی کرائیں مت دیر نہ ہو جائے عمل کر کے بکھائیے مت دیر دی وجہ تو اللہ ناراض نہ ہو جائے. جو ہی اللہ دے قرآن دے حکم نہ دے کرنا تے پہنچ جائے مومن خوش ہو کے کتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ دیوتے عمل کر کے بکھا دیتا ہے. اے مومن دی علامت ہے.
جدوں ہی وہ سامنے قرآن پڑھیا ویدا ہے سب تو پہلے اس قرآن دے حکم تے کے کریندا ہے بولو نا یار شہادت دی انتظار وچ بیٹھے ہو مولوی عبدالستار بیٹھا تھا بھی میں تو اسے واسطے آیا شہادت واسطے آئے ہو شہید ہوئے آئے ہو اے میری تھوڑی جی ابتدائی گلنا سمجھ لو پھر انشاءاللہ حضرت حسین دی شہادت دا فلسفہ خود بخود سمجھ آ رہی سے مومن دی یہ صفت کمال ہے امتیازی صفت کمال ہے کہ دنیا دیاں بھاویں جتنیاں کہانیاں روایتاں حکایتاں تقریراں تبلیغاں سودا کیوں نہ رہ جاوے مومن دے دل نو سکون کدی نہیں مل سکدا جے اس دے دل نو سکون ملنا ہے اذا ذکر اللہ جدا اللہ دا قرآن ہوتے کنہ تے پہنچ رہا ہے اور دنیا دے سارے دکھ بھول ویڑے اے مومن دی علامت ہے اے مسلمان دی نشانی ہے اور ذرا اپنے دماغ نال اپنے عقل نال اپنی سمجھ نال اپنے غور فکر نال اپنی سوچ نال اپنی فہم و بصیرت شعور دے مطابق ذرا تو دس کے اللہ پہ فرماندا ہے انما المؤمنون مومن دی شان ہے کہ وہ دل نو سکون ملدا ہے اللہ دے قرآن نال ملدا ہے اور جڑا بندہ آکھے کہ نہیں مینوں سکون تا فضائل امان نال ملدا ہے مینوں سکون تا روایات نال ملدا ہے مینوں سکون تا حکایات نال ملدا ہے بزرگاں دے اقوال نال ملدا ہے اپنی امانت دیانت نال دس جیڑی صفت اللہ دا قرآن مومن دی پہ بیان فرمائندا ہے اے صفت اس بندے دے اندر نہیں پائی جا سکتی لہذا او مومن نہیں ہو سکتا او مسلمان نہیں ہو سکتا بھاوے او سید دی نسل دا کیوں نہ ہوئے بھاوے او علامہ احمد سعید دا پتر بھی کیوں نہ ہوئے بھاوے او آل رسول نال نسبت رکھن دا دعوے دار بھی کیوں نہ ہوئے اللہ دے قرآن دا قانون تے اصول حکم عطا فیصلہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ مومن موحد مسلمان و بندہ ہے جیدے ٹوٹے ہوئے دل نو سکون میں رب دا قرآن دے چھوڑے دا مومن قرآن کی نشانی اے نشانی کہیں دسی ہے قرآن پاک کہ کہیں دسی ہے قرآن پاک مومن دی نشانی ذرا غور کرو اللہ جو بندیاں دیاں نشانیاں نہیں بیان کی دیاں رائی بندلے دیاں علامت بیان نہیں کی دیاں شیعہ یا بریلیاں تے نقش بندیاں تے سورو وردیاں تے قادریاں یا پادریاں دیاں نشانیاں اللہ نے نہیں بیان فرمائیاں اللہ نے تا نشانی بیان کی دی ہے کہ میرے قرآن دا دشمن کون ہے تے میرے محمد دی سیرت دا دشمن کون ہے اللہ دے قرآن نے سجن تے دشمن دا کھیڑا چا فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے مومن بندہ ہوئے جڑا میرے قرآن نال تعلق تے جوڑ تے واپس تگی پیدا چا کرے میں میرے محمد الرسول اللہ دی سیرت تے خسرت تے عادت تے کردار اپنے وجود تے فٹ چا کرے ان دو چیزوں نال تعلق تے پیار تو چا پیدا کر ول بھاوے نقش بندی سجوا جو بندی
بھجوا تیری مرضی ہے. اللہ فرماتا ان تو نال وفا تو چکر مینوں رب دی قسم ہے تیری میں اللہ کدی دنیا تے کانڈ لگن دینی کوئی نہیں ہے. وفا ان دو چیزیں نال کر کیونکہ تیری فلاح دارین دا محور مرکز مخزن بن کے آئے یا میرا محمد رسول اللہ ہے یا اسے پیغمبر دے دل تے اترن والا قرآن کلام اللہ ہے. ایک گل ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کرمالے ہون تا اے نہیں کرو نا. میری بولی نہیں سمجھ آ رہی ہے تو او یار نہیں آندی تاوی آکھو نہیں آ رہی. آ رہی ہے مسجد وچ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا گل سدھی کرنی ہے. اے نہ ہوئے کہ مولوی بھاویں جو مرضی آوے آدھا رہ جائے پر آواز بڑی سوڑی آ صرف آواز تے نہ رویا ہے. مقصد اے تا ایک چونکہ خدا داد نعمت جو ہے حسن صوت دا ہونا اے اللہ دی طرف نعمت ہے. بندے دا ذاتی کمال کوئی نہیں ہوندا. یہ تو پھر اللہ دی نعمت دا مزہ اس لئے آندہ جو سوڑی آواز بھی ہوئے تے پڑھی بڑھ والا سوڑا قرآن بھی ہوئے. توجہ کر اللہ دے قرآن نے اے نشانی تے علامت مسلمان دی بیان فرمائی ہے. اسے وجہ تو اللہ پاک فرماندہ ہے جے ان کر کے دنیا تے میں رب دے قرآن سونڈا لگی دے لکا بیٹھا ہے بخل نہ کر یار آج انجھے سمجھ پئی مجلس پڑھی نہیں پئی کھول چاہے کھوج رہی ہوتا. جس مومن بندے دا تعلق میں رب کے قرآن نال پیدا ہو گیا ہے اس دے متعلق اللہ والکے اعلان فرمائے فَاذْكُرُونِي اذکرکم. تلے جے کر تو میرے قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیدہ پیا ہونا ہے میرے قرآن تے ایمان تے یقین پیدا کر لینا ہے. فَاذْكُرُونِی اذکرکم. تلے تو مینوں پیا یاد کرے دا ہونا ہے عرش کریم تے میں اللہ تینو یاد پیا کریں دا ہونا ہے. او بھائیو بندہ تا رب نو تو ہی یاد کریں دا ہے بندے نو تا ضرورت ہوندی تھی دی ضرورت پتر دی ضرورت بزنس تے کاروبار دی ضرورت خوشیوں تے غمیاں دی ضرورت ہے. اس وجہ تو بندہ تا رب نو یاد کر دے کیونکہ ضرورتاں نال جو گھر رہا ہوندا ہے. اللہ پہ فرماندہ اذکرکم میں بھی بندے نو یاد کرنا حالانکہ اللہ تا ضرورت کونو پاک ہے. اللہ جے کر سانو یاد کرے تے بھامے نہ کرے صداؤ تا کچھ بھی گاڑی سکدے کوئی نہیں ہے. والا اللہ بندے نو کیویں یاد کرے ہے اللہ خود فرماندہ ہے بندے نو میں اللہ کیویں یاد کرنا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ایویں بندہ دنیا تے میرے قرآن نال جوڑ مضبوط کریندا ویندا ہوندا ہے. یصلی علیکم ایو جائے بندے دی زندگی دی ہر ادا تے میں اللہ رحمت دے بدل وسیندا رہے. یصلی تے ایو لفظ ہے نا یصلون علی نبی. کیا مطلب ہے؟ اللہ فرمائندہ جی میں اپنے سونے محمد تے درود بھیجینا انہیں اسے قرآن تے چلن والے دے اتے بھی نال نال میں اللہ درود بھیجنے شروع کروا.
اے شان اس بندے دی ہے جس دا تعلق کڑی کتاب نال ہے؟ بولو شاباس اللہ دے قرآن۔ قرآن پاک تو جڑا بندہ پھٹ گیا ہے انہیں سمجھو کہ وہ انسانیت دے دائرے چوں نکل گیا۔ دائرہ انسانیت دے اندر رکھا دا خزانہ صرف آیا ہے تا اللہ دا قرآن ہے۔ کدی ویکھے نے بے کتی نے اپنے بچیاں نو چیر کے تے پیرا تلے جا رکھے ہوئے؟ درندہ ہے، ناپاک شے ہے، کتا ہے، حقیر سمجھے ویندہ ہے، مسلمان نفرت کرے، مگر فطرتی طور تے کتی دے دل دے اندر بھی اپنے بچیاں دی محبت ہے، یہ فطرتی طور۔ مگر جس دور دے اندر محمد سونے نے اعلان نبوت فرمایا ہے اس وقت دی قوم دی حالت ہے کہ اپنیاں ہی سکیاں دھیاں نو زندہ دفن کر دیونا باعث فخر سمجھے دے، اپنیاں زندہ بچیاں نو زندہ دفن کر دیونا، یعنی ویکھو انسانی فطرت تو بھی گر چکے ہیں، ہر شے اپنی فطرت پہ قائم ہے، مگر انسان اپنی فطرت جو گر چکا ہے۔ اگر انہوں دوبارہ انسان بنایا ہے تو محمد قرآن نے آ کے انسان بنایا ہے۔ دوبارہ اگر انہوں انسانیت کا درجہ ملے ہے تو کہنی کتاب نے آ کے دیتا ہے؟ بولو نا۔ تو قرآن کو تبدیل تو کوئی نہیں ہو گیا، اسے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں بگڑے ہوئے نو انسان بنا سکتا ہے، آج دے بگڑے ہوئے مولوی نو یہ قرآن انسان نہیں بنا سکتا، وہ بنا سکتا ہے، مگر اس وقت وہ بگڑے ہوئے انسانیت دے وچ آئے ہاں تا قرآن دی تعلیم دے ذریعے آئے ہاں، قرآن دے تویز دے ذریعے، بولو رہا، قرآن دی تعلیم دے ذریعے آئے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے پیغمبر نے آ کے میری کتاب دی تو تعلیم دیتی ہے، گھول گھول کے پیوڑ دے تعویز، جدا سا تویزہ تے ڈھائے پیا ہے تو خود بخود انسانیت چوں، بولو نا یار، جڑی گل سچی ہوئے نال بول پہ کرو، تسا کوئی تویز تا کوئی نہیں نہ لیں دے رہا، یہ تو انہا حیوانہ دی گل بیٹھا کرے نا جڑے قرآن دی تعلیم نال تعلق نہیں رکھ دے، بلکہ ایسا تو مسلمان ہے، ساڑھا تعلیم قرآن نال تعلق ہے، قرآن دی تعلیم نال فائدہ ملتا ہے، تعویز نال فائدہ، بولو جس ٹائم تسا ایتھے تھوڑے جے ڈھلے ہوندے ہو نا تو مینوں کو وسوسے ہو رہا لگ وئی دے دماغ وچ، نعرہ تکبیر، اس وجہ تو اللہ پاک نے سورہ محمد الرسول اللہ دی صفت کمال بھی یہ بیان فرمائی ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور پھر پہلی جڑی وحی آئی ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ پاک نے خود اس قرآن کے ذریعے ہر انسان اللہ سورۃ الرحمن بطور تبریک دے دھمینال لے یا دکان لا کے سن دے ہو نا، سورۃ الرحمن چلائی، سورۃ یاسین چلائی، کہ مطلب بے ہن سارا دن گھر رہی دکان ہے برکت ہے، تے اس سے سورۃ الرحمن دے موڈھے جا اللہ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن علم بولو نا یار، اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق
خلق الانسان علمہ اللہ فرماتا میرے نال دتا مہربان جو کوئی نہ ہویا خلق الانسان میں خلق الحیوان بھی حیوانہ نو بھی بناون والا کون ہے مگر ایتھے جڑا اللہ فرماتا الرحمن او حضرت انسان میں کیڑا مہربان تینوں میں کتے چوئی بنا سکتا مگر میری مہربانی ویکھ تینوں میں اپنے قدرت دے دو ہتھاں نال انسان بنا چھوڑیا علمہ البیان تینوں بولنا سکھایا ہے تینوں اماں تے پاپا کہیں سکھایا ہے اور تینوں امی تے ابو دی سیان کہیں دیتی ہے اور کہیں نو بھگ کے دسنا بھی نہیں پاندہ کہ تیری اے ماں ہے تیرا اے ابو ہے بچے دی فطرت اللہ نے ماں پیو دے سیان رکھ دیتی ہے تے سب تو پہلے ہو دے موئے جو جملے ہیوں نکل دے امی یا یہ نہیں نکل دے اللہ فرماتا علمہ البیان تینوں فصاحت بلاغت نال بولن دا ڈھنگ سکھاون والا کون ہے بولو جیڑی گل میں تینوں سمجھانا چاہتا اللہ فرماتا ہے میں وڈا مہربان تینوں اپنے قدرت دے دوواں ہتھاں نال میں رب نے بندہ بنایا ہے انسان بنایا ہے جے میں تینوں کتا بنا چھوڑے گا جے میں تینوں سور بنا چھوڑے گا تینوں میں کسے درندیاں وچوں بنا چھوڑے گا تا کیڑا مائی دلال آئی جیندے ہاریت تو پھیلتے وسیلے تے تویزہ نال تینوں انسان بنا چھوڑے کوئی جمعی کوئی نہیں آئے اے میری مہربانی ہے کہ تینوں میں انسان بنایا مگر جی میں تینوں قوت گویائی نہ دیندہ تا تینوں بولن دا بھی پتہ کوئی نہ ہویا تینوں زبان دیتی ہے تے والا تینوں بولن دا ڈھنگ سکھائے علمہ البیان تینوں بولن دا طریقہ بھی تینوں سکھا دیتا ہے اے دو بڑیاں مہربانیاں انسان بناونا قوت گویائی دے دیونا انہا تو مہربانیاں تو وڈی مہربانی کیا ہے علم القرآن میں تینوں قرآن سکھن دا موقع دیتا ہے وہ تینوں قرآن جیا توفہ نصیب فرمایا ہے تیرے گھر تک قرآن پہنچایا ہے تیرے گھر تک پہنچنا ہے قرآن دی اجامی تو بے قدری کرے تا تیرے نال بے قدرہ دنیا تے کوئی نہیں ہونا تو اے میں رب دی مہربانی دی قدر کوئی نہیں کی دی تینوں تا میں بولنا تائیں سکھایا کہ جدہ بھی گل کرے تا میرے قرآن دی تھاڑے بیا کرے دا ہوئے میرے محمد دی تعریف کرے دا بیا ہوئے تو مجھون گیا دے گونتا کا دارے ہے تو روایتہ تا پڑھ دارے ہے حکایتہ تا پڑھ دارے ہے مفتیاں دے فتوے تا چاہی رکھے دی مگر جیڑی وجہ تو تینوں بندے دا پھل بنایا تو اس دی قدر نہیں کہتے لہذا اور بھاوے مولوی صدا تے بھاوے بریلوی صدا بھاوے دیوبندی صدا ہر بلا صدائی رکھ مگر بندہ قدیم ہے رب دے کاغذ تو لکھے جا سکتا اللہ زندہ پاکستان خان کلیم اللہ خان ملتانی زندہ باد میری جان علامہ حسین خان زندہ مرکزی اشاعت التوحید
ماشاء اللہ توڑے جذبات قبول فرمائے. میں تو سمجھیا بے باقی دا ٹائم سارا اسے شبینے جی گزر گئی سی. اللہ پاک انہاں دے جذبات دے اندر مزید برکات دے رسول. اے انہاں دے اندر جڑا ہے او ابا جی رحمت اللہ علیہ اکثر فرمائی دے ہو دے او آدھے آن کے جن دے اندر آمہ سعید وڑ گیا نا او مردیاں تک نکل دا جن دے کتھے وڑے آئے اندر. صحیح بات ہے. کئی دفعہ وہ فرما دیا میرے نال دو قسم دے لوگ محبت رکھ دیں تعلق رکھ دیں. ایک وہ ہے جڑے صرف میری ذات نال پیار رکھ دیں انہوں نے میری بات نال تعلق کوئی نہیں. تے جنہاں دی محبت تعلق میری بات نال ہے انہیں سمجھو احمد سعید او دے ویچ وڑ گیا تے جن دے ویچ جنے خان وڑ جاوے موڑ نکلن دا نہ نہیں. کیونکہ انہاں دا چونکہ مقصد ہوندہ ہے تسا انہاں دی ہر تقریر سنو زیادہ تو زیادہ ہو ویچ کڑی شاہ پڑھ دیں اللہ دا قرآن پڑھ دیں. تو بھائیو اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کر. جیڑا بندہ صدا کے اللہ دے قرآن نال تعلق نہیں رکھدا انہوں بندہ صداوان دی ضرورت کوئی نہیں. اللہ فرماتا میں تیرے تے مہربانی وڈی یا کیتی ہے تینوں میں انسان بنایا تینوں بولن والا اللہ. زبان کتھے کھلی ہے اتے ہی جبڑا ہے تلے ہی وچالج کے شکلی ہے. بولو تو صحیح یار. اے وچالج اللہ زبان رکھی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اے ویچ کھلی تا ہے مگر قوت گویائی نہ ہوئے تا انہیں سمجھو اگلے کے آدھن اے بے زبان ہے. اے کیا ہے اے جانورانو یا سکے آنے آئے کون ہے اے بے زبان. حالانکہ زبان تو نہ دے ویچ کھلی ہے. بے زبان دا مقصد کیا ہے؟ گونگا بندہ جیڑا ہوندہ ہے او دے ویچی زبان ہوندی ہے مگر قوت گویائی نہیں ہوندی. مطلب کہ ہے کہ جب تک وہ زبان بولے نہیں اس وقت تک وہ زبان نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اے ویک انہا دو جبڑیاں دے ویچ زبان ہے ان سمیت اتے آسمان ہے تلے زمین ہے رجالج میرا محمد امین ہے. اے محمد امین تا بڑے ہے جدہ میرے محمد نے بول کے میں رب دا قرآن پڑھ کے سنایا. انسان بن نہیں تا قرآن علی زبان پڑھ قرآن علی فہم حاصل کر. جب تیرے اندر قرآن دی سمجھ نہیں بے زبان ہے گونگا ہے شیطان ہے بندہ ہی نہیں ہے بندے کی بندگی دا ضامر بن کے آیا تا صرف رب دا قرآن بن کے آیا. تو کیا مطلب اللہ فرماتا ہے جی میں یہ دو جبڑے رلن تا وچالج زبان ہے انہیں قرآن تے محمد نال رلے تا دنیا دا وسطہ جہان ہے. یہ میرے محمد رسول اللہ نال میرے قرآن نالو پھٹ کے رہا ہے تا پھر اللہ فرماتا ہے تینوں ہی ٹکر انہیں کھوئی دے پائے ہے جی میں نور خان دی وسطی دی گلیاں دے کتے رو کھوئی دے پائے ہے انہوں کھواما نال میں رب دے خزانے کی کمی کوئی نہیں آنی. اللہ فرماتا ہے کھاما نال دا ساری دنیا ساری مخلوق پہ کھاندی ہے مگر اصل انسان ہوئے کھاندا اس وقت ہے جنہیں کھان دا ٹھانگتے طریقہ میرے محمد دا قرآن سے کھات ہوئے. مثلا یہ گوشت دا معاملہ لے لو ایک کسائیاں دے پھٹے تلے کتے کوئی نہیں کھلوتے ہوندے بغیر پیسے دے گوشت کھا دے کھلوتے ہوندے کو خرچ کرنا پہندا ہون نہیں بول دے یار. کسائیاں دے پھٹے نال کتے ودے ہوندے کہ نہیں ودے ہوندے ہیں انہوں نے لب جاندہ ہے. قربانی دے موقع دوتے تسا کئی چیزاں باہر سٹیاں ہونیاں کتے کھا لیں دے مگر کتے واسطے حلال تے حرام دی تمیز کوئی نہیں. حیوان تے انسان ہے جو فرق ہی ہے. انسان حلال کھاندا ہے حیوان نو جڑی شے مل جائے کھا لینا. اسے واسطے کتا انہوں جو ملے کھا ویندا ہے. اللہ فرماتا تو بندہ ہے تو مولوی ہے تو انسان ہے مسلمان سڑینا ہے تینوں جو مل جائے تو دبی نہ ہمیں او کھا
کھاویں اس کھاون تے مہر میرے محمد دی لگی ہوئے حلال کھاویں کلو مما فی الارض حلالا طیبا حلال تے پاک تے صاف تے ستھرا کھاویں انہیں مشرق دی کٹھی ہوئے نو چھتے کتے آر دبیڑ نہ بہ جائے کیونکہ حلال تے حرام دی تمیز کتے چ کوئی نہیں انسان چ ہے کہ نہیں ہے پاکی پلیتی دی تمیز انسان چ ہے حلال تے حرام دے قانون اللہ کنا واسطے بڑھا ہے انسان واسطے بڑھا ہے اللہ نے تا فرمایا ہے یا ایوہ الرسل او میرے رسولو ویندے پہ او دنیا تے تسا تبلیغ بھی کرنی ہے آخر تسا بشر ہو تو انو کھاوان دی ضرورت بھی پڑھنی ہے یا ایوہ الرسل او میرے رسولو کلو من الطیبات دنیا تے غن کے کھاونا ہے ستھرا تے پاک کھاونا ہے مشکوک غذا دے نیڑے بھی تو سجا سکدے غذا دا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر رسول بھی علیہ باللہ مشکوک چیز چکھاوے تا او بھی اپنے منصب نبوت جی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ تو کڑھائیاں وان کے کھاویں کھوتے دیا ہوٹلاں تے وقت آکھے جو میرے نال دا موحد کوئی نہیں تیرے نال دا شیطان کوئی نہیں ناراض تو نہیں ہوندے پہ گوشت میں بھی کھاندا مگر میں حلال کھاندا تا ہی میں سکون نال بیٹھا جیڑے ہر شاید دبے دے ہی نے وہی جی کرسی تے پھیٹ نہیں آتے میں ایک جگہ کوٹ ادو دے نال ایک بستی ہے بلوچاں دی گاڑی بلوچ اتھے انہاں پروگرام رکھے آتے میرے نال ایک مولوی صاحب بھی ہن وہ پہلے وہ بیان فرما رہے ہیں میں جس ٹائم بعد گیا تے وہ بڑی تیزی نال جلدی نال نہ اینج کر دے کرسی تو اٹھی میں لگے پہ کلیم اللہ جو آ گیا اور اس دا ٹائم شروع ہو گیا اٹھی میں لگا نا تو کرسی پہ چھٹنگی ہوئی دی ہے وہ جڑا سٹیج سیکٹری صاحبان اخیر انہاں پچھو کرسی دی لات چھیک کے تے تلے رکھی میں آکے کرسی بھی یاد کرے سے جو میں تھے کوئی پھب کے آیا یہ میں کوئی حکایت نہیں واللہ العظیم ایسے طرح حضرت اور اٹھے تو پچھو کرسی بھی نال تسا مولویاں نو شاید ڈٹھا کوئی نہیں یہ اونج دے ڈٹھے ہی نہیں تو تواڈی نظر میں تھے بھریندی ہی نہیں بھئی یہ کوئی مولوی ہے یہ نہ دے مولانا منظور معاویہ صاحب ہیں بڑے عرصے دی پہلے دی گل ہے لیٹی اپنا کور فقیراں کہ ڈھوک فقیر ہے ڈھوک فقیراں تے پروگرام ہوئے اتھے ایک کوئی حافظ صاحب آن پتہ نہیں شاید انہوں زندہ ہیں یا مر گئے پروگرام ہائی تے او دی صدارت آئی جلسے تے وہ نال بیٹھے ہیں کوئی نات خان لگے رہا کوئی مولوی شوری لگے رہا میں بھی کرسی تے بیٹھا ہم اتھائی سٹیج تے وہ جڑے اتھو دے چیئرمین صاحب آنا وہ جھاٹ ایک تک گئے کوئی ادھا پونا گھنٹہ تک گئے بھئی ہونے مولوی جڑا اصل خطیب ہے آویندہ جلے وہ ناتاں تے ناتاں لگی ہیں وہ تانگ ہو پہ اس ادھا دے ویک کے ایک بندے نو آکھیں لگا یار بڑے سفر تو آیا ہے تو سا مولوی صاحب نو بلا ہوا آنا تاکہ انہاں نو ٹائم نال وقت دے ہوا اسا تو انہاں نو سنر واسطے آئے بیٹھے ہیں اس روپے آدھا ہے مولوی صاحب نو سڈو آدھا حالانکہ اس چیئرمین دی کرسی دے نال میں بیٹھا ہاں وہ آدھا مولوی صاحب نو بلا وہ بزرگ آیا بندہ اس آکھا یہ مولوی صاحب تو بیٹھے اس ایک واری میرے در ہے جی ویک کے اس آکھا بھائی پٹیا پہاڑ تے نکلیا چوہے یہ مولوی ہے کیونکہ مولویاں دیاں شکلانو ویک کے دنیا آخر بھول ویندی ہے بے مولوی انج دے ہون دے اللہ اللہ بھائیو مولویاں دے وجوداں تے وسا نہ کیتا کرو مولویاں دے الفاظاں تے غور کیتا کرو اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
اسے کتاب قرآن کلام اللہ جو تے سورہ محمد کریم نصیب فرمایا ہے اس دا آنائی حق سچے تے تیرے دل چ جمع ہونا بھی حق اور سچ ہے تے والے اس حق تے سجنو بیان کرنے والا جوان دی زبان بھی بولو لہذا میرے پیغمبروں تو جدر بھی فیصلہ فرمانا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لوگاں دے درمیان جدہ بھی کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوئے تا میرا قرآن نال پڑھ پڑھ کے انہوں سناونا ہے سمجھاونا ہے تے دوئے نمبر تے گل اے میرا پیغمبر میرے قرآن دی حکمت بصیرت اندر تو اپنا دخل نہیں دینا بلکہ فیصلہ کر کے قرآن پڑھ کے سنانا ہے جنہیں تائیں پیغمبر نو سمجھاون والا کون ہے بولو تو قرآن دے مطابق فیصلہ بھی کرنا ہے مگر اوج کرنا ہے جنہیں تیری فہم تے بصیرت جو سمجھ پاونا کون ہے بولو معلوم ہویا اللہ دے قرآن دے اندر خود محمد کریم نو بھی ذاتی دخل دیوان دی اجازت کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے خود اعلان فرمایا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي او لوگو میں انہیں قرآن پڑھ کے نہیں سنا دیتا بلکہ اس قرآن دے مطابق میں نو بصیرت دے والا کون ہے میرے دل نو اس فہم تے سمجھ دیاں اکھی دے والا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ فیصلہ کریں دے انہاں دے فیصلے جو بصیرت دے والا کون بولو اللہ فرماتا ہے خود میرا پیغمبر بھی آدھا پیا ہے کہ اللہ بصیرت میرا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا میری رائے دے مطابق تفسیر نہیں ہوتی بلکہ اس آیت دا مفہوم میں نو سمجھاون والا کون ہے بول لو تو صحیح ہے اس وجہ تو معلوم ہویا پیغمبر دی فہم تے بھی پہرے دار کون ہے پیغمبر دے دماغ تے بھی پہرے دار کون ہے بولو جس پیغمبر دی ہر ادا تے رب پہرے داری پہ کرے دا ہوئے پیغمبر دی زبان تے بھی پہرا اللہ دا پیغمبر دی ہر ادا تے بھی پہرا اللہ دا پیغمبر دی جسامت صورت خصلت عادت کردار پیغمبر دے بیان زبان لسان تے پیدا دے والا کون ہے بولو نہ جڑے مننا لے ہو پیغمبر دی ایک رونگتے تے پیرا داری دے من کون ہے پیغمبر دی ہر ادانو پسند کرن والا کون ہے اور پیغمبر دی چھوکتے بھی پیرا دے والا کون ہے جگہ پیغمبر دے سر دی چوٹی تو گھن کے پیر دی چیچی دے ناخن دے کروڑے حصے تک پیرے دار اللہ ہے اس پیغمبر
پیغمبر دے وجود تے کدی شیطان دا جادو چل سکدا بولو چل سکدا ہے نہیں ہن اچھی تا آکھو نا یار مولوی اپنی دکانہ چلاون دی خاطر کے جادو میاں پر حق کے جادو کیوں بھائی اے تو میاں نبی تے ہی چل گیا ہے اپنی دکان چمکاون پیچھے میرے محمد نو سامنے کھڑا چا کرے دا اے شیطان نے ایو جیا طریقہ ہے مشرک نو سکھایا ہے اے جی میں ویکھ لو کوئی بندہ تو مل سی نا اے آکسن اوے اینا پتھریاں دے نیڑے نہ لگیا اے گستاخ رسول ہے اے کون ہے کیوں بھائی اے جنے آدن رسول تے موت آ گئی لہذا اے کون ہے انجے آدھن کے نہیں آتے پیش کئی نو سامنے کریں دن محمد رسول اللہ اے گستاخ رسول ہے کیوں بھائی اے جنے آدن رسول تے موت آ گئی رسول نہیں سن رہا حالانکہ اے جڑا آدھا بیان ہے جو گستاخ رسول ہے اے آدن نبی تے موت آ گئی ہے نہیں سن دے اے دا اصل عقیدہ نبی دے سنن دا نہیں ہوتا اے دا اصل عقیدہ اے ہوتا ہے کہ ہر مردہ مرن دے بعد سردہ تے ویتھا تے جانتا ہے اے دے عقیدے دے مطابق ابو جہل بھی قبر چ سندا ہے مگر توانو مینو گمراہ کرن واسطے کے آدھن سونے نبی تے جڑے موت آ گئی ہے اے اس دے سنن دے منکر ہے لوگ اگو ہوندن شو دے سادہ لوگ کی سب جو اے بلے بلے کو نویاں بلائیں ہیں یار جڑے نبی دے بارے گستاخی کرے تھے ہن ابا جی رحمت اللہ علیہ تھے جدہ کیس ہویا تے انہاں کے آکھیا بھی یہ کون آئی بولو گستاخ رسول ہے جدہ انکواری ہوئے لگی اتھے تفتیش ہوئے لگی گجرالے تھانے دے وچ اس ٹائم میں والد صاحب دے کول بیٹھا ہم ٹانگے تے 8 مولوی آئے تے لگے اسا بیٹھے آسے کمرے دے وچ اور ایک سپاہی کول انہاں پوچھیا بھئی کیڑے مولوی نال اسا مناظرہ کرنا ہے انہاں نو اے پتہ کوئی نہیں بے کہیں دے متھے اسا لگنا ہے 8 مولوی آئے اتے ٹوپیاں جنا قیپ رکھی ہو یا پتہ نہیں کو کرایہ دے مولوی ہو سے اس دلے پوچھیا نا بھئی تو اسا کئی دن آل مناظرہ کرنا ہے اس اشارہ کیتا ہو بیٹھا ہی دے اس آکھا اے دا نا کہ جڑے احمد سے او اٹھاؤں پچھا واپس سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر علامہ محمد سعید خان دے اتے اللہ دیا کروڑ حرامتا ہوئے ببر شیر اجدہ آئی کہ او دا نا سن کے تے 8 مولی پوچھنیاں پچھو ٹو گئے دے نکل گئے اور اسے واسطے جج نے فیصلہ کیتا اس نے فیصلے چ لکھیا کہ میں اس دی کتاب پڑھی ہے پڑھن دے نال میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ اس جیسا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے اس بندے نے رسول دے نال محبت کرنے دا حق ادا کر دیتا ہے آج کے رسول محمد سعید ملتانی مگر لوگ کے آدھے وہ کون آئی گستاخ رسول اے صرف لوگاں نو گمراہ کرنے واسطے آدھے اے میاں نبی دے گستاخ ہے اگو اے کسے نو کوئی پتہ نہیں ہوندا بھئی ہوئے مسلمان تے کرے نبی دی گستاخی ہو تا بندے دا پوتری کوئی نہ ہویا مسلمانوں کے رسول دا گستاخی بھی ہو سکتا ہے کافر بندہ ہی پیغمبر دی گستاخی کر سکتا ہے مسلمان پیغمبر دا گستاخ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ جدہ بار بار والد صاحب رکھے ہونے نا اے گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے والد صاحب اور تنگ ہو کے ایک جگہ تے فرمایا انہاں فرمایا یار تو سب مینو آدھے ہو اے گستاخ ہے اے رسول دی بے ادبی کردہ ہے گستاخی کردہ ہے میں عربی دے اندر سونے نبی دی تعریف چکرے نا تو سا میرا او خطبے پڑھے ہوئے دا ترجمہ ہی کر کے چا سناؤ تو سا سچے میں کوڑا ہو گیا اپنے ایمان نال دسو آج تک کسے ملہ نے او دا ترجمہ کر کے سنایا ہے
ویری مولوی جم کے آ جاویں تاوی وہ ترجمہ کر سکتے مگر ویکھ لیو بھئی آج بھی اسے دے خطبے دی نقل کر کے تے ٹکر پکائی بنے خطبے اسے دے ہیں تے ٹکر اپنا چلائی بنے اللہ میں نے بھی اکثر لوگ آتے ہیں جی خطبہ خطبہ اور میں انہوں نے آتا ہوں اللہ دے بندے خطبہ وہ سونا لگتا ہے جڑا خطبے اللہ آپ پڑھ کے سنا گیا ہے یہ اس سے نو چھکدا وہ جس وقت پڑھ دے پے ہوئے نا معلوم انجی ہوندہ ہے جو اللہ انجی الفاظ لیندہ ویندہ ہے جو پڑھ کے سنا ہی نہ ویندہ فل بدی الفاظ تسلسل نال پڑھ کے سنا بنا اور وہ بھی اپنی زبان ہے نہیں بلکہ ادب دے الفاظ عربی دے بھی ادیب الفاظ عام بھی الفاظ نہیں او الفاظ بولنے ادب دے جے ستارہ مانے نکلے ایک جگہ دوتے انہاں خطبہ پڑھیا تو انہاں وچ لفظ بولیا بول محمد کہ لفظ پڑھے انہیں بول محمد و بال محمد و قول محمد جی میں ایک ترتیب نال پڑھا ایک مولوی اٹھیا ہو سکھا اے بول تا لفظ اے دا معنی ہوندہ پیشاب سمجھیں دے پہ ہو پیشاب موتر نو اور کیا کھیندا ہے بول تے تو اے گستاخی کیتی بیٹھا جو رسول دے پیشاب تے پیانا ہو تے اللہ دی رحمتا ہو والے صاحب اور یہ آکھا بھی کیڑے مدرسے جو پڑھ کے آیا اس آکھا جی میں بنوری ٹاؤن اچ گیا تے تخصص کیتا تے دارالفتاء کورس کیتا انہاں آکھا سارے تے مٹی پا کے آیا بیٹھا ہے تینوں آئی توڑی بول دا معنی دا مفہوم دا پتہ ہی نہیں لگا انہاں فرمایا ہے بول و براز جو بول نہیں قرآن آدھا ما بال النسوة اللتی قطعن ایدیہم بال لفظ معنی ہے حال یعنی بال دا معنی ہے محمد دے حال دے اللہ دیا رابطہ ہو مگر جڑے بیٹھے ہونے میرے ورگے ان پڑھے وہ بیٹھے ہونے نکتہ چینی واسطے انہوں نے ادب دے عربی دے الفاظ دے معنی دا بھی پتہ کوئی نہیں تو خیر بارا تعالی کریم نے فرمایا تھک دے تنے پائے ٹائم کیوں ہو گیا نہیں یار جی 5 گھنٹے کرما لیا 5 بجے تو ہوندی اسی عصر دی نماز اچھا بھئی جیڑے اتھے پڑھ دے ہو نماز امانت دیانت نال دسو کتنے بجے عصر دی نماز پڑھ میری کیتی ہوئی تقریر دا کوئی فائدہ کوئی تو سائی تھائیں چٹے رڑے تے کوڑ ماری بیٹھے چلو خیر بار عصر دی نماز تک بیٹھے ٹھیک ہے اللہ نے تائیں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اے میرا پاک پیغمبر جنہیں تو انہوں قرآن سنائیدہ دیا ہے انہیں دل اندر اتنی چاشنی تے مٹھاس پیدا ہو گئی ہے اور جے توڑی تیرے کو قرآن نہ سنے لگو توڑی انہوں چاہم تے سکون بھی نہیں آنگا لہذا اللہ دے پاک پیغمبر کئی دفعہ پر سفر تے گئے ہوئے نا جد صحابہ کرام تھک پڑے اللہ دے پیغمبر نوادیان یا رسول اللہ سانو قرآن تو سناؤ تے ساریاں تھکاوٹا دور ہو گئی قرآن دے سننا انہوں سکون مل دے تے تو سمجھو کہ مسلمانوں تو انہیں سکون مل دے پہ کہ نہیں انجھے کرو میں انہوں اللہ دا قرآن پہ پڑھ کے سنائینا اللہ دا قرآن کیا فرماندہ ہے
ياسين ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللہ فرماندہ ہے او میرا پیغمبر یہ لیٹ بات ہے اندھا تے سجاکھا دوئیں برابر بولو انا تے سجاکھا دوئیں برابر نہیں بینا تے نہ بینا دوئیں برابر نہیں دھوپ تے چھاں برابر نہیں تے اندھیرا تے روشنی دوئیں برابر نہیں. اللہ فرماندہ ہے جی اے برابر نہیں انجی موت جیندہ بھی برابر نہیں ہو سکتا اور موت جڑے او مردے ہوندے تے جیندے جڑے ہوندے او سنتے ہوندے. نہیں سمجھ آئی مردے مردے ہوندے تے جیندے بولو مردے مردے ہوندے تے جیندے سندے ہوندے تے جڑا قرآن دا دشمن ہوندا ہے او آتا جیندے مردے ہوندے تے مردے ہون نہیں بول دے پائے جڑا قرآن دا دشمن ہے او آتا جیندے مردے ہوندے تے مردے سندے ہوندے تے قرآن منن والا کے آتا ہے يستوي الأحياء ولا الأموات. موت جیندے برابر نہیں ہو سکتے مویا ویکھن تو ہی رہ گیا تے جیندہ ویتھا پہ ہوندا ہے مویا سنن تو رہ گیا تے جیندہ سندا پہ ہوندا ہے مویا کھاون تو رہ گیا تے جیندہ کھاون تو بغیر رہ سکتا نہیں ہے مولا تو رہ گیا تے جیندہ باندھا باندھا مر گیا جیندہ ترن تو بغیر رہ سکتا نہیں ہے ہوتا انہیں ترنا زیادہ ضروری ہو گیا کیونکہ ہر دوسرا بندہ شوگر دا مریض ہے تے ڈاکٹر ہے آتے ہمونے ہار صبح سویرے واق ضرور کی بھی کرو جیڑا مردہ شوگر دا مریض ہو کے مر گیا ہوئے کدی اس نو بھی قبرستان جواب کرے دے ویکھینے کہ نہیں. لہذا اللہ دا قرآن فرماتا ہے موئے تے جیندے برابر نہیں ہے موئے قبرستان دے اندر تے جیندے جہان دے اندر موجود ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے جویں جویں مومن دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا ویندا ہے وجلت قلوبہم دل انہاں دا قرآن نو سن کے تے تھردا پیا ہوندا ہے تے خوف نال کبدا تائی پیا ہوندا ہے کہ کدائیں قرآن دی نافرمانی نہ ہو جائے قرآن دے خلاف بد عملی نہ پیدا ہو جائے ورنہ اللہ فرماتا اذا تلیت علیہم آیاتہ فزادتہم ایمانا. جیویں جیویں مومن دے سامنے اللہ دا قرآن زیادہ پڑھیا کیوں نہ جائے مومن سندا ہوندا ہے بیٹھا ایتھے ہوندا ہے مگر اودے ایمان دیاں شاخاں میں اللہ دے عرش نال مل ویندی. اللہ تلیت علیہم آیاتہ جدہ وہ دے سامنے قرآن دیاں ایتہ پڑھ کے سنایا ویندیاں معلوم ہوتا ہے بندے دے دل دے اندر ترقی پاونا لے تو قرآن ہے بندے دی زندگی میں رحمت بھرنا لے تو قرآن ہے برکت بھرنا لے تو قرآن ہے اجانو مٹاون والا ہے تو قرآن ہے خوشیاں بھرن والا ہے تو قرآن ہے اس اجرے ہوئے وسامن والا ہے تو قرآن ہے دتھے ہوئے عروج دے والا ہے تو قرآن ہے. تعالی کریم فرماتا ہے
پیاں رلدیاں ہوندیاں او دا تعلق کڑی کتاب نال ہے بولو ہن بھی جڑا جا آکھے جو مردے سن دے نے تو او بندے دا پھل ہے بولو ایک دن مولوی صاحب پہ آکھن اللہ انہوں ہدایت دے وے مولویوں نے بھی اللہ ہدایت دے ساڑھے حق جا آمین آکھے جکا اسا تواڈی دعاواں دے بڑے مستحق ہوتے ہیں ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمائندے ہن کہ عام جی بندہ جٹ جاہل ان پڑھ بندہ اگر راہ ہدایت تو تھڑک جاوے نا تو صرف اپنا نقصان کریں ہے مولوی جے راہ ہدایت تو تھڑک ونجے تو پورے محلے دا نقصان کریں انجے ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ہے جیدے مولوی گیا ادائیں مقتدی بھی اس وقت ساڑھے حق کی دعا کیتی کرو اللہ سانو ہدایت تے قائم رکھو آنکھو چجار ڈڈو آمین کیا پتہ کہہ دی آمین اللہ قبول چفر مولوی صاحب پہ آکھن اے ہون اس دے الفاظ ہیں جنہیں میرے سامنے 1000 آیتاں قرآن دیاں پڑھو میں اس وقت تک قرآن نہیں مننا جب تک قرآن میرے بزرگ دی سمجھ دے مطابق نہ ہویا اللہ دی قسم دے الفاظ بھئی 1000 آیتاں چا پڑھو میں نہیں من لیا جب تک اکابر تے بزرگوں دے قول نال سمجھ نال فیٹ دسو ول ہون اس دا کے علاج ہے ساڑھے کو تسا روندے ودے ہوندے ہو فلانے جی صدیق اکبر نو اینج چا آکھیا فلانے اینج چا آکھیا اور جیڑے قرآن نے صدیق نو عزت دیتی ہے ظالم اس قرآن نو بھی منن واسطے تیار ہے تسا آدھیو میاں شیعہ دا عقیدہ جو یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں انہیں آدھے اچھا ہوں اے آدھا جو میں اس قرآن دی 1000 آیتہ جا پڑھو میں مندہ نہیں تریہ ٹولہ اٹھیا انہا آکھیا نہیں باقی تا سارا قرآن ہے آخری 2 سورتہ قرآن ہے ہی نہیں قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اے معوذتین سورتہ جڑی ہے لوگ ایو جائے عقیدے علیہ بھی ہنے جڑے وڑے توحیدی بن سن مگر آدھن اے آخری 2 سورتہ قرآن دا حصہ کوئی نہیں ایک اگر قرآن دیاں 114 سورتہ وچوں اے 2 کھا لوے تاوی سنی مسلمان ہے او 1000 کھا دی بیٹھا ہے تاوی مسلمان ہے او آدھر مڈھو ایک قرآن ہی نہیں تے تو اس نے فتوے لینا ہے ایک پیو لگ دئی چٹی داری اللہ جیرا اے 2 سورتہ حضم کیتی پہ ہے 1000 ایتا کھا دی پہ ہے اے میرا عقیدہ ہے اے مرکزی اشاعت توحید و سنت عقیدہ ہے سورتہ تو اپنی جگہ تے رہ گیا ایتا اپنی جگہ تے رہ گیا قرآن دے ایک زیر زبردہ انکار کرنے والا پرلے درجے دا کافر نہ ہو سکتا ہے کبھی محمد نہودی نہیں ہو سکتا اے مرکزی دا عقیدہ ہے جویں قرآن کی زیر زبردہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے انہیں محمد دے ایک کلام دی حفاظت کرنے والا بھی اللہ قرآن پاک یہ ساڑھا عقیدہ ہے کہ اس دے ایک نکتے تے پہرے داری دیوڑا لگا ہو رہے بولو باقی ایک مسئلہ سمجھائی جاوا یہ سب تو پہلے قرآن ایک کتاب دی شکل آیا ہے یا سوڑے محمد دے دل جمع ہویا ہے بولو یار خود قرآن آتا ہے نزلہو علی قلبک میرا پیغمبر اسا تیرے دل دوتے قرآن نازل فرمائے کتھے اترے ہے میں بڑی گل پہ سمجھائی نہ توجہ کر قرآن کتھے اترے ہے بولو اسے وقت اللہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو بولو
میرا سونا اے تیرے دل نو پسند ہی میں کیتا ہے، تیرے وجود نو بھی پسند میں کیتا ہے، تے تیرے دل نو تے قرآن دے نزول نو بھی کیا پسند کیتا ہے. لہذا میرا سونا اے میرا وعدہ ہے یا نہ قرآن نو گھوڑ لگ سکتا ہے، نہ میرے بے مثال جوان نو گھوڑ لگ سکتا ہے. ثابت کردہ ہے. اللہ فرماتا جتھے قرآن دی حفاظت کرے سائے اتھائیں تے محمد دی بھی حفاظت کرے سائے. جنہیں قرآن نہیں تبدیلی آ سکتی انہیں قیامت تک وجود مصطفیٰ دے اندر بھی تبدیلی آ سکتی. بالکل وہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. لہٰذا اس آیت دے تحت جیڑا پیغمبر دی وفات دے بعد محمد الرسول اللہ دے وجود دے شرم تے گلن دا عقیدہ رکھتا ہے پہلے درجے دا کافر ہے، اس دے اندر ایمان دی رتی موجود. نعرہ تکبیر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود اس طرح تر و تازہ ہے. تازہ تازہ صبح سویرے گلاب دا پھول کھڑے ہوئے تے شبنم دے قطرے تازے نہیں ہیں. جیویں محمد دے وجود دے ہوتے او غسل والے پانی دے قطرے اللہ تازے رکھے ہوئے. وجود محمد الرسول اللہ دی حفاظت اے اللہ اس دن فرما دیتا ہا کیونکہ سب تو پہلے قرآن دا کوٹھا بڑے ہے محمد دا دل ہے. اللہ فرماندا ہے یہ دل ہی مٹی نال مٹی ہو جائے تو قرآن کو کون بچے سی. قرآن دا خزانہ تو محمد دا دل بن کے آیا ہے. لہذا جنہیں قرآن نہیں تبدیل ہو سکتا قیامت تک میرے محمد دا وجود بھی تبدیل اور سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. تاں اللہ کریم نے فرمایا کوئی مسئلے دی سمجھ بھی آندی پئی نے. اے موڑ پیچھے نہ کھیا بھئی باسے مولوی تمیاں بڑی قراڑیاں کر گیا جتھے کوئی لگا پہ تیرے لگے ہوئے لگے ہوئے دی گال نہیں. اللہ دے رسول آیا ہی تائیں ہے جتھے اگے لگے پیان اتھو پٹ کے اتھے لا جتھے اللہ نو پسند آ گیا. اللہ دی پسند دے مطابق بندے دا لگ ویڑا پھر وہ دی زندگی دے ہر سال اللہ قیمت دیندہ ہے، بڑی عزت دیندہ ہے، بڑے درجے دیندہ ہے. تجھے کر اللہ دی مرضی تو ہٹ کے بیت اللہ دا غلاف بھی پکڑی کھلوتا ہے تبھی اللہ فرماتا ہاں بیتا خنزیر تیرا ساڑے نال تعلق کیڑا ہے تو میرے گھر آیا ہی کیوں ہوئے. ہاں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ تے انما المشرکون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام. مشرک میں رب دے گھر دیاں کتھاں دے نیڑے بھی لگ سکدا. اچھا اللہ دے گھر دیاں دیواراں دے نیڑے ہی مشرک نہ لگے تے تو تے میں رشتے کیتی بیٹھے ہوگی ہیں وقت کے آنے دھیاں اتھائیں گھر چنگیاں لگ دیاں باویں او جیو جی ابھی گھر لائی آؤ. اللہ فرماندہ ہے نہیں جے تیرے اندر میرے محمد دی میرے قرآن دی غیرت ہے تا رشتے اتھے بڑا جنہ دے دل جی میں رب دے قرآن نال تعلق موجود ہوئے. مشرک نال رشتہ بولو ہن بلے دے یار اتھے نکاح نہ ہو سی نیرا زنا ہو سی. نکاح اتھے کر جتھے قرآن دے نال وفا موجود ہوئے. سوڑے محمد الرسول اللہ دی سیرت نال وفا موجود ہوئے. اللہ دے قرآن نے فرمایا موئے تے جیندے برابر تے جیڑا جیندیاں نو مویا منے تے مویا نو او مسلمان ہویا کہ کوئی نہ. ہن بولو اور نہیں بولیں دے آدھر فتوہ لاوے تا مولوی لاوے بس میرے تا چاچے لگ دیں میرے تا استاد لگ دیں ساڑی تا مسیح دا امام جو ہویا میرا تا بینوئی جو ہویا میرا دمادے میں کیویں دھی دے کے تے جوائی نو کافرہ کا مولوی فتوے لاوے پیا. لہذا اے مولویوں تے نال رشتے تے ناتے پیا کرے دا ہے. ادو اللہ دا قرآن کیا پیا فرماندہ ہے فاستا بما تؤمر وعارض عن
پیغمبر گج کے مسئلہ میرا قرآن نہ سنایا کر تے مشرکین دی پرواہ کرن دی لوڑ بولو اکثر لوگ آدھن جناب اتھے پہلی ویری توڑا جلسہ پہ آندا ہے اتھے تھوڑا جیا ہاتھ ایسا پہلی ویری انہیں بننا پہ بنائینے آئے راہ پہ بنائینے آئے تھوڑا جیا ہاتھا اولا رکھے آئے پہلی میری ایسا تھوڑا اتھے جمعہ پہ رکھ دے آئے ہولے ہاتھ رکھے آئے تاکہ والے اسلام آباد دعا جمعہ رکھی ماڑا لی جاوی بڑھ وجہ اے پہلی میری ایسا تھوڑا لئی آدھے آئے تھوڑا جیا غور کرے آئے جب میں قرآن تے جان کے وعدہ جا کراں یا اللہ دی قرآن دی آیت پڑھ کے مانا جان کے غلط جا کراں میری اللہ جگہ دعا ہے جو کلیم اللہ خان دی زبانی اللہ اتھائی بڑھ جا کرے اللہ دی ذات واسطہ نے اللہ دا قرآن کیا پیا فرماندہ ہے فَصْدَعْ بِمَا میرا پیغمبر جیویں میں اللہ تینوں حکم دیندہ ونیا تو امر تینوں دیندہ جاواں حکم کریندہ جاواں کیویں کر کے مسئلہ بیان کیتا کر پھلے تھوڑنا لامے پیا رعایت کہہ دینا پیا کرے فاسدہ کھول کے مسئلہ بیان کیتا کر تے دعا مانا علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ فرمائیں دے یار فاسدہ بما تؤمر میرا سونا پیغمبر لڑا ہٹا کے مسئلہ بیان کر لڑ ہٹاونا جان دے ہو کوئی نہیں پتا کھیر پکی پئی ہوئے نا تے اتے کوئی کندوری شندوری یا کوئی کپڑے شپڑے نہیں گھت کے ویندہ انہوں اسانے بے یار تھوڑا یہ لڑتا ہٹا اسا اپنی بولی چونوں کے آنے ہیں اے یار تھوڑا یہ لڑ ہٹائے ویکھی صحیح جو یہ تلوی تھالی چھے کے ریشہ ہے لہذا وہ فرمائیں ہیں فاسدہ میرا پیغمبر لڑ ہٹا کے یعنی کیا مطلب ننگا کر کے مسئلہ توحید بیان کر کوئی رلے تے بھامن رلے چجڑی برامن دی اجازت میں اللہ تعالی محمد رو دیتی اور سمجھ آئی لے کہ نہیں آئی جتھے اللہ نے قرآن دا معاملہ آ جاوے اتھے پھر یوں نہیں چنگی لگ دی یہ بندہ کلہ ہویا جو کھلوتا ہے تا نتر کے کھلوے جو دنیا ویک کے تا آنکھیں جو ہے نکھڑیا کیوں کھلوتا ہے وہ دنیا میں پتہ لگے اے نکھڑیا تا رب دی تھارے چے نکھڑیا ہے اے وکھرا ہویا تا قرآن دی تھارے چے وکھرا ہویا ہے اللہ فرماتا ہے میری تھارے نکھڑ کے تو چلی کھا اور میں نو رب عمر دی قسمے مر سے پچھے تے جنت کو تھا میں اللہ تعالی پہلے بھی کھا چھوڑا ہاں ایک کھچڑی شچڑی خدا دے دینے چھے تے وقت کے کئی مولوی چنگے بھلے سانو مشورہ کے دے او جی حالات دا تقاضا ہے ایک تھوڑا جی ہاتھ نرم رکھیا کرو کیونکہ پھر کی نہیں پرچئی ہو یوں ہو یا ہو حالات تبدیل ہو دے راندن مگر ہر حالت دا طریقہ تے مقابلہ اللہ دے قرآن نے سکھا چھوڑے ہے تیرے میرے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں قرآن دی حالات تبدیل نہیں ہو سکتے تبدیل حالات نو درست سمت اگر کرنا ہے تو اس کا طریقہ رب دے قرآن نے سکھایا اور یار اور کیویں اس تبدیلی تے یقین تا کرنے لیا ہون تا 7 نسلوں نو یاد کرے سو پیو اپنے دے بڑھیا ہے اس تبدیلی دے نیڑے نہ لگے انجے ہے کہ نہیں بھائی نکلے ہو بھی اپنے پیو دا ہے سبق تو انہوں بھی انج سکھایا سنا ہون تا راتی سوتے ہیں پہ خواب جی بھی پھل دے اللہ اس تبدیلی تو بچا اجا تبدیلی ودی ہے تو کرونے والا ٹیکا لگا ہے ہون گھر مر وینے ہیں مڈو ہسپتال دا موئی کوئی پتہ نہیں جو ٹیکا چپ کر دے کی دے تو نہ چھوڑے ہے بھائیو اللہ دی قسم اے وبائیں اس وقت آن دیا ہے جدہ بندہ خدا دی رحمت رو گن کرے دا ہے اس لئے خدا دا عذاب آتا ہے اللہ دی رحمت دا خزانہ آیا تا صرف اللہ دا قرآن آیا ہے
اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو، اللہ دے قرآن نال جوڑ پیدا کرو، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں کرو، اور دل دے اندر یہ تو بھاویں بریلوی ہے، دیوبندی ہے، جیڑی بلا بھی ہے، صبح سویرے نماز پڑھی کر، نماز دے بعد کم از کم ایک رکوع قرآن دا ضرور تلاوت کیتا کر۔ یہ نہیں پڑھ سکدا تو صرف صدق دل نہ انہا حرفت انگل تا پھیر چھوڑی کر، یہ اوہی نے پھریندا تا اردو جو ترجمہ لکھے ہوئے ہوندہ ہے، ذرا وہ ترجمہ ہی چپڑیا کر تے سچے دل نال اے نہ آکھیا کر اللہ میں نو کلیم اللہ دا مرید بنا، اللہ میں نو گولے شریف آنے دے کتے نمامان دی توفیق دے، اے دعا نہ کرے، دعا اے کر اللہ میں نو اس راہ تے ٹور جیڑا راہ تیرا قرآن لے کے آیا ہے، سچے دل نال دعا کر اللہ دی قسمیں میرا دل مندہ ہے ایک دن ضرور آسی اللہ تیری بات پھڑ کے خود محمد صراط مستقیم تے ٹور چھوڑتا، مگر سچے دل نال دعا کر تے اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کر۔ میں کوئی ولیہ دا مخالف نہیں، احادیث رسول اللہ دا میں منکر نہیں، اے مت سمجھو جو قرآن کرے دا پہ ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منکر بھی انہیں کافر ہے جی قرآن دا منکر کافر ہے، کیونکہ حدیث رسول اللہ زبان رسول اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، بیان رسول اللہ ہے، بیان رسول دا منکر بھی کافر ہے، زبان رسول دا منکر بھی کافر ہے، محمد رسول اللہ دی زندگی دی ایک ایک ادا دا، ایک ایک حرکت دا، ایک ایک ساتھ دا، اگر نقشہ تینو مل سی تا لا ریب نقشہ مل سی تا اللہ دے قرآن جو مل سی، زندگی رہی تا ور مل سو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔